اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: یہ دونوں فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ لیے گئے ہیں، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور گل جائے گا جس کے ذریعے سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور کھا لیں۔ اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب گھٹن سے تنگ آ کر جب وہ نکلنا چاہیں گے تو اسی میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، اور مزہ چکھو آگ کے عذاب کا۔ حضرات گرامی، یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو کفر اور شرک اور توحید کی جو باہم آمیزش ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اس کا انجام پیش کیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کے مقابلے پر اہل کفر اور اہل شرک ہیں، جو تقریباً سب کے سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ ایک ایشور کو ماننے والے ہیں، گاڈ کو ماننے والے ہیں، ایک اس ہستی کو ماننے والے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بارے میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، اور ہر فریق یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 17 تھی، جس کے اندر اللہ نے ان 5 گروہوں کا تذکرہ فرمایا تھا، یہودی ہیں، صابئین ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، مشرکین ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں فرمایا۔ یہ 5 گروہ جو پوری دنیا کے اندر تقریباً یہی گروہ پائے جاتے ہیں، اور اہل کفر اور اہل شرک، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم سچائی پر ہیں، اور پھر وہ مومنین سے لڑ رہے ہیں، توحید کے بارے میں لڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، نجات کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی جانب بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور یہ حضرات جو کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، باطل پر ہیں، مگر وہ پورے جوش اور خروش کے ساتھ اس اہل ایمان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جبکہ ان کفار کو، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو اتار دیا اور اپنے بارے میں باتیں بیان کر دیں، اپنی اطاعت کی چیزیں بیان کر دیں، اپنے احکامات اتار دیے، اپنی معرفت اتار دی۔ نبی کو چھوڑ کر لوگ اپنی اپنے ذہن سے اور اپنے اپنے لحاظ سے اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، اور اس کے بعد جب آپ کا مدینہ منورہ میں آنا ہوا اور مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانا، مدینہ جانا اور مسلمانوں کا وہاں سکون سے رہنا، وہ ان کو برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے یہ چڑھائی کا ارادہ کر لیا کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پہلے مدینے والوں کو پیغام بھجوایا کہ جو تمہارے یہاں لوگ ہیں ان سب کو، جو ہمارے یہاں مکے سے آ گئے ہیں، سب کو واپس کرو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور تم پھر ہمارا مقابلہ کر نہیں پاؤ گے۔ اور اس کے بعد مکے سے کفار کا یہ لشکر نکلتا ہے، اور نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، جو حق پر ہو اسے فتح یاب کر دے۔
اب یہ دعا مانگ رہے ہیں جو حق پر ہو اللہ تعالیٰ اس کو فتح یاب کر دے. خانہ کعبہ کے پاس مانگ رہے ہیں, اللہ کو پکار کر مانگ رہے ہیں. چنانچہ پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا, اہل ایمان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو غالب کر دیا. اب جب یہ مقابلہ ہوتا ہے, جب کفار کا لشکر آ پہنچا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر بدر کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں, ادھر کفر کا جو لشکر ہے زرہ پوش ہے, آہن پوش ہے, ہتھیار سونتے ہوئے کھڑا ہے پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ, اور مسلمان بیچارے فقر میں مبتلا ہیں, غریبی غربت ان پر چھائی ہوئی ہے, تلوار بھی نہیں ہے, کل 8 تلواریں ہیں, 2 گھوڑے ہیں, ہاتھوں میں برچھیاں ہیں, نیزے ہیں, پورے طور پر زرہ پوش بھی نہیں ہے, زرہ نہیں ہے, ڈھال ہے تو کوئی ڈھال پچکی ہوئی ہے تو کوئی ٹوٹی ہوئی ہے, اور مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے, اس لیے کہ اب سوائے مقابلے کے کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. وہ آ گئے ہیں اور کفار نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں 313 مسلمانوں کے ساتھ میدان بدر, آگے بڑھ کر وہاں پر آپ ٹھہر جاتے ہیں, کفار کا لشکر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے سب سے پہلے تو انصار نکلے, تو مکے کے لوگوں نے کہا کون ہو تم؟ کہا کہ ہم انصار کے لوگ ہیں. کہا بھیجو تم لوگ واپس جاؤ, ہمارے مقابلے پر ہمارے مکے بھائیوں کو لاؤ, جو مکے سے آئے ہیں ان کو لاؤ ہمارے سامنے. چنانچہ سیدنا علی مرتضی, حضرت حمزہ, حضرت عبیدہ ابن حارث, 3 لوگ مسلمانوں کی صف سے باہر نکلے دعوت مبارزت کے لیے, اور کفار کی صف سے شیبہ ابن ربیعہ, عتبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عتبہ یہ باہر نکلے. اب دو بدو مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے. پہلے یہ شہسوار آپس میں لڑیں گے اور اس کے بعد عام مقابلہ شروع ہوگا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید ابن عتبہ سے ہوا, اور آپ نے ایک ہی وار میں اس کا سر اڑا دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا مقابلہ شیبہ ابن ربیعہ سے ہوا, دونوں نے ایک دوسرے پر تلواریں چلائیں, اور آخر کار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ ابن ربیعہ کو قتل کر دیا. حضرت عبیدہ ابن حارث عتبہ ابن ربیعہ سے ان کی جنگ ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے. چنانچہ علی اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پلٹے عتبہ ابن ربیعہ کی طرف اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. عبیدہ ابن حارث کو لے کر آئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا, زخموں کی تاب نہ لا سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, بخاری شریف میں. اور بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر باب ہادانی خصمان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہو کانا یقسم قسما, وہ باقاعدہ قسم کھایا کرتے تھے اور قسم کھا کر یہ کہتے تھے ان هذه الآیہ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ جو آیت ہے ہادان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ آیت حمزہ اور ان کے دونوں ساتھیوں, عتبہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی بدر کے دن. اور یہی روایت مسلم کی بھی ہے, 3033 نمبر ہے اس کا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ تو جنگ بدر کا موقع ہے, لیکن یہ قیامت تک کے لیے عام ہے. اہل ایمان کا مقابلہ جو اہل باطل سے ہے, اہل کفر سے ہے, اہل شرک سے ہے, اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. جب اللہ نے اپنی آیتیں اتار دیں, اپنا کلام اتار دیا, اپنے نبی کو اتار دیا, پھر بھی لوگ یقین نہیں کر رہے اور ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کیا جائے گا. چنانچہ یہ آیت ایمان اور کفر کی آمیزش, اس کی آویزش کو اور لڑائی کو, جھگڑے کو بیان کرتی ہے کہ جب یہ جو آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا.
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب التفسیر میں کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن اس جھگڑے کے لیے رحمان کے سامنے دونوں زانوؤں کے بل بیٹھوں گا اور اپنا مقدمہ پیش کروں گا کہ اے میرے رب، تیرے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کفار کو، ان مشرکین کو جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر انہیں یقین نہیں ہے، تو آنے دو ان کو، کل قیامت کا جب دن ہوگا ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان مجرموں کو، خطا کاروں کو، ان کفار و مشرکین کو آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹ کر تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آئیں گے اور ان کو یہ آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس پانی کی گرماہٹ سے، اس تپش سے، جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، یسحرو، سب گل جائے گا، جو بھی ان کے پیٹ میں ہوگا، آنتیں گل جائیں گی اور کھالیں گل جائیں گی۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ پر بیان کیا گیا کہ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی یہ کھالیں جل جائیں گی اللہ ان کو دوسری کھالیں دے گا اور مبتلا عذاب رکھے گا اسی طرح۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے اوپر چلائے جائیں گے اور ان کو کوٹا جائے گا، ان کو مارا جائے گا اور ان پر سختیاں کی جائیں گی۔ سرابیلہم من قطران، گندھک کے ان کا لباس ہوگا۔ سورہ اعراف کا آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، آگ کا بچھونا ہوگا ان کے لیے جہنم میں، اور جو لحاف ہوگا آگ سے بالکل ڈھپا ہوا ہوگا، ان کا چاروں طرف سے آگ ان کو جلا رہی ہوگی، اور جب یہ کھالیں جل جائیں گی تو ان کو دوسری کھالیں دی جائیں گی، اور جب یہ نکلنا چاہیں گے آگ کے جو شعلے اٹھیں گے اور اسی آگ کے نتیجے میں یہ اوپر اٹھتے ہوئے آئیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یہ اوپر اٹھتے ہوئے آئیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہم جلدی سے نکل جائیں، کسی طرح سے کوشش کر کے نکل جائیں، مگر آگ جب نیچے جائے گی تو یہ بھی اسی کے ساتھ میں چلے جائیں گے۔ آگ کی لپٹیں اٹھیں گی تو یہ بھی اس کے ساتھ میں اٹھیں گے، اور جب وہ لپٹیں نیچے جائیں گی تو یہ بھی نیچے کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں جہنم سے نکلنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اب یہ نکل نہیں سکتے، اب ان کو یہ عذاب برداشت کرنا ہے، اب یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ وذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، چکھو اس کا مزہ۔ دنیا میں بڑی جنگیں کیا کرتے تھے، دنیا میں بڑا گھمنڈ کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے، اہل ایمان کو ستایا کرتے تھے، جو تمہیں ہدایت کے راستے کی جانب بلاتا تھا اس کے اوپر پتھر چلایا کرتے تھے، اس کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ آج لو اس کا مزہ چکھو، تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، اللہ نے اپنی چیزوں کو اتار دیا ہے، پھر بھی تمہارے اندر جھگڑے کی روش موجود ہے۔ اب تو جھگڑے بند ہو جانا چاہیے، اب تو تمہیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سننا چاہیے اور اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، مگر افسوس یہ ہے کہ تم اسی طرح سے اپنے باپ اور دادا کے دین پر قائم ہو کہ ہمارے پرکھے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو چکھو مزہ عذاب کا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔